فحاشی پھیلانے والے شخص کی موت کی برتناک واقعہ۔ میرے دوست کی ماں اکثر خواب میں دیکھتی کہ لڑکے اس کے بیٹے کی قبر پر آتے ہیں اور پیشاب کر کے چلے جاتے ہیں۔ وہ ہمیشہ مجھ سے پوچھتی کہ یہ کیسا خواب ہے اور اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ اس بیچاری کو کیا پتا کہ اس خواب کے پیچھے کیا راز تھے۔ ایک جاننے والے نے بتایا اس کا ایک بہت اچھا دوست تھا جو پچھلے دنوں روڈ ایکسیڈنٹ میں مارا گیا، لیکن اس کی موت سے کچھ قباحتیں اور مشکلات کڑی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مرنے والا انٹرنیٹ سے متعلقہ امور میں مہارت رکھنے والا شخص تھا۔ انٹرنیٹ پر ویڈیوز دیکھنا اس کی کمزوریاں تھی اور ننگی تصاویر جمع کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ حتیٰ کہ اس نے اپنی ایک ویب سائٹ بھی بنا رکھی تھی جس پر ہر طرح کی فحش تصاویر کا بہت بڑا مجموعہ لوگوں کی تفریح طبع کے لیے موجود تھا۔ ویب سائٹ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ رجسٹر ممبران کو نئی تصاویر یا ہر کچھ دنوں کے بعد چند تصاویر کا ایک مجموعہ خود بخود ہی ان کے ای میل پر پوسٹ ہو جاتا تھا۔ اب میرے اس دوست کی ناگہانی موت نے ہمارے لیے یہ مصیبت کھڑی کر دی کہ ہمیں اس کی ویب سائٹ کا پاسورڈ معلوم نہیں ہے تاکہ کم از کم اس ویب سائٹ کو بند کرے یا کوئی دوسرا حل نکالے۔ کہتا ہے جب میں مسجد میں بیٹھا اس کی نماز جنازہ کا انتظار کر رہا تھا تو یہی سوچ رہا تھا، اور جب ہم سب اس کی لاش کو اٹھا کر قبر کی طرف جا رہے تھے تو بھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ قبر میں جا کر کس چیز کا سامنا کرے گا، ننگی تصاویر کا یا ویڈیوز کا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ قبرستان میں قبروں کی وحشت اور ویرانگی، مگر جنازے کے ساتھ آئے ہوئے لوگوں کے رش کے باوجود میرا دماغ بس یہی بات ہی سوچتا رہا۔ میں نے قبر کے اندر ایک نظر ڈالی اور افسوس کے ساتھ سوچا پتہ نہیں میرے دوست کا یہاں کیا حشر ہوگا۔ میرے دوست کے کچھ قریبی احباب تو رو بھی رہے تھے اور میں یہ سوچ رہا تھا کیا ان کا رونا میرے دوست کے کسی کام آ سکے گا۔ ہم نے میت دفنائی اور واپس چل دیے۔ جی ہاں، اپنے دوست کو قبر میں اکیلا چھوڑ کر اس کا سارا مال اور اس کے سارے اہل خانہ واپس وہاں رہا تو اس کے اعمال تھے، اور کیا پتا اس کے کیسے اعمال تھے۔ میرے دوست کی ماں اکثر خواب میں دیکھتی کہ لڑکے اس کے بیٹے کی قبر پر آتے ہیں اور پیشاب کر کے چلے جاتے ہیں۔ وہ ہمیشہ مجھ سے پوچھتی کہ یہ کیسا خواب ہے اور اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ اس بیچاری کو کیا پتا کہ اس خواب کے پیچھے کیا راز تھے۔ میں اپنے آپ کو کہتا کہ خواب کی تعبیر تو واضح ہے۔ لڑکے وہ لوگ تھے جن کو میرا دوست ننگی تصاویر بھیجا کرتا تھا، اور وہ لڑکے یہ تصاویر آگے سے آگے پہنچاتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ کیسا جال سا پھیلا ہوا تھا اور کس کس کے گناہ میرے دوست کو ڈس رہے ہوں گے۔ میں نے اپنے دوست کی ویب سائٹ کی ہوسٹنگ کمپنی سے رابطہ کیا تاکہ وہ اس ویب سائٹ کو بند کر دے، مگر انہوں نے معذرت کر لی کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ میرے اصرار پر انہوں نے مجھے یہاں تک بھی کہا کہ وہ مجھ پر یقین نہیں کر سکتے کیونکہ جس نام اور جس پاسورڈ سے یہ ویب سائٹ خریدی اور بنائی گئی تھی وہ معلومات میرے پاس نہیں تھے۔ میں نے انہیں غصے میں بھی لکھا کہ لوگوں میرے دوست پر رحم کر دو، وہ بیچارہ مر گیا ہے، مگر سب بے سود تھا۔ میں اکثر بیٹھ کر اپنے دوست کی حالت پر سوچتا جو کہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کے مصداق نظر آتا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں میں سے کچھ شر کے راستے کھولنے والے اور خیر کے بند کرنے والے ہوتے ہیں، اور میں تڑپ کر رہ جاتا میرا دوست کسی طرح لوگوں کے گناہ اٹھائے گا جن کے لیے اس نے شر کے دروازے کھولے تھے، اور کس طرح قیامت کے دن ان سب گناہوں کو اپنے کندھے پر لاد کر محشر میں جائے گا۔ میں جانتا ہوں کہ میری ان باتوں کا کسی پر کچھ اثر نہیں ہونے لگا کیونکہ نوجوان تو اس کو محض وقت گزاری جانتے ہیں، جبکہ اللہ کی پناہ
ان تصاویر کے نتائج کسی سے ڈکے چھپے نہیں۔ لڑکوں نے ایسی تصاویر دیکھے، اپنی خواہشات کے سامنے بے بس ہوئے اور گناہوں کے گڑھوں میں کرتے چلے گئے، اور کتنی ہی معصوم بچیاں بربادیوں میں پھنستی چلی گئی۔ میرا دوست تو مر گیا، مگر میں جانتا ہوں کہ روز قیامت اس سے ضرور سوال کیا جائے گا کہ تو نے کتنی ایسی تصاویر پر اپنی نظریں ڈالی، اور تیری دوسروں کو بھیجی ہوئی تصویروں پر کس کس کی نظریں گئی۔ تو نے کدھر کدھر یہ تصاویریں پھیلائی، اور جن تک تیری بھیجی ہوئی تصاویر گئی، انہوں نے کس قدر آگے ان کو پھیلا دیا۔